السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات. This is 36th lecture regarding our conflict management course, and this lecture is a continuation of the previous lecture that was on law and ethics of mediation. Now اگر یہ کہوں that law as yet is being developed around mediation, تو یہ غلط نہیں ہے، بلکہ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں. ایک کولوراڈو میں پروفیسر ہے فلسفی کا، کیون، اس نے یہ کہا کہ the ethics of mediation are neglected in general. لا ایتھکس کے اوپر بنتا ہے. جب کوئی ایتھکس کیا ہیں؟ ڈوز اینڈ ڈونٹس ان اے سوسائٹی، ان اے کلچر. جب ایتھکس کوئی بہت زیادہ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم لا کی شکل دے دیتے ہیں. یعنی پھر ایتھکس اور لا میں فرق کیا ہے؟ ایتھکس پہ شاید پریسکرائبڈ پنشمنٹ نہیں ہے. جب وہ ایتھک لا بن جاتا ہے تو اس کی وائلیشن اٹریکٹ کرتی ہے پنشمنٹ کو. اگر میں آسان لفظوں میں ڈفرنس بتاؤں ایتھکس کا اور لا کا تو یہ ہے، جب سوسائٹی کسی ڈوز اور ڈونٹس کو اتنا اسٹیبلش کر لیتی ہے کہ اس کے وائلیشن کی وجہ سے اگر سزا متعین کر دی جائے تو اٹ ایکچولی بیکمز اے لا. تو ابھی تک میڈیشن کے ریفرنس سے لا بن رہا ہے. اب لا بننے کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے ایتھکس پوری طرح اسٹیبلش نہیں ہوئے، اس کے ایتھکس پوری طرح ڈیولپ نہیں ہوئے. تو اس لیے ہمارا زیادہ فوکس ان لیکچرز میں یا ایتھکس اینڈ لا آف میڈیشن پہ، وہ بیسیکلی ایتھکس پہ رہے گا، لا پہ نہیں ہے. تو میڈیشن کے ریفرنس سے ہم جو ایتھیکل پریکٹسز ہیں، جو ایتھکس ہیں، ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہیں پہ ذکر کرتا چلوں with an emphasis that ethics vary from society to society. Ethics change from culture to culture. Ethics may change from country to country. Or even ethics may change from region to region, from even district to district in our own country. So that is why there is a different law around mediation in all the states of United States of America. کیونکہ سب میں شاید کچھ کلچرل ویریشن ہے، کچھ لا کی ویریشن ہے، کچھ اور ویریشنز ہیں جن کی بیسس پہ یہ کام ایسے کیا جاتا ہے. میڈیشن ایکچولی از اے نان ایڈورسریل alternative regarding conflict resolution. We have discussed that several times. Law ایک پروویژن ہے جو لوگوں کے آپس میں اختلافات کو یا آپس کے ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنے میں مدد کرتا ہے، جس کو ہم litigation یا ایڈجوڈیکیشن یا سم ٹائمس کورٹ کنیکٹڈ آربیٹریشن یہ بھی ہم کرتے ہیں. لیکن میڈیشن بیسکلی اس کو ہم اس فریم جس میں دو لائر دو ڈسپیوٹنٹس کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ایک ہائیلی پوزیشنل بارگیننگ کے ذریعے ایک دوسرے سے اپنے لیے فائدہ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. ایک لائر یا ایڈوکیٹ یا اٹارنی وہ اپنے کلائنٹ کے لیے بینیفٹ حاصل کرتا ہے اور اس کو
ان اے وے ہائپ کرتا ہے کانفلکٹ کو, اور ان اے وے اپنی فیس اور اپنے بینیفٹس کے لیے کانفلکٹ کو ایسکلیٹ کرتا ہے, جس کو ہم ایڈورسیریل اپروچ کہتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ, میڈیشن از سم تھنگ which focuses on non-adversarial approach. وہ نان ایڈورسیریل اپروچ کیا ہے کہ کانفلکٹ کو ہم نے ہائپ نہیں کرنا, کانفلکٹ کو ہائپ نہیں کرنا بلکہ فیسیلیٹیٹ کر کے اس کو کم کرنا ہے. تو یہ مین ڈفرینس ہے. اب اس کے پیچھے میڈیشن کو اگر آپ استعمال کر کے, لیٹ سے میڈیٹر اپنے بینیفٹ کے لیے یا دونوں میڈیٹرز یا جیسے لائرز بینیفٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایڈورسیریل اپروچ میں, تو میڈیٹر اس کیس میں بھی کوئی ایڈورسیریل اپروچ یوز کر سکتا ہے یا اپنے بینیفٹ کے لیے ان ایتھیکل طریقے سے کام کرتے ہوئے کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کی مدد کر سکتا ہے. میڈیشن ایک فلیکسیبل پروسیس ہے. میڈیشن لا جیسے اسٹرکٹ طریقے سے پروسیجرل جو میٹرز ہیں ان کو فالو کرتا ہے. میڈیشن میں ایسا نہیں ہے, میڈیشن بہت فلیکسیبل ہے. اب اس فلیکسیبلٹی کو ون کین یوز فار ہیز اور ہر ایڈوانٹیج اور فار دی ایڈوانٹیج آف ون ڈسپیوٹنٹ اور دی ادر ڈسپیوٹنٹ. اس کی اس فلیکسیبلٹی کے جو نقصانات ہیں, اس کے فائدے بھی ہیں فلیکسیبلٹی کے, کہ یو کین ٹیلر میک دی میڈیشن پروسیس فار دی بینیفٹ آف دی ٹو ڈسپیوٹنٹس اینڈ آلسو فار دی سوسائٹی ایٹ لارج. لیکن اس کو آپ پرسنل بینیفٹ کے لیے یا ایک ڈسپیوٹنٹ کے بینیفٹ کے لیے ٹو دی کاسٹ آف دی ادر ڈسپیوٹنٹ, وہ اس کے لیے بھی آپ فلیکسیبلٹی کو یوز کر سکتے ہیں. اب اس چانس کو یا اس پروویژن کو, یا پروویژن نہ کہیں, اس طرح کے موقع کو اوائڈ کرنے اور کرانے کے لیے ہمیں ایتھکس اور لا میڈیشن کے اراؤنڈ بنانا پڑے گا, جو بن رہا ہے. لیکن فی الحال ایتھکس کے لیے, ایتھکس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں, سو دیٹ یو ایز میڈیٹر اور یو ایز ڈسپیوٹنٹ could understand the process of mediation, to understand the spirit of mediation, to understand the main objective of mediation, or how a mediation can work if you understand the main spirit behind the initiation of this new ADR or new alternative dispute resolution, جس کو ہم میڈیشن کے ریفرنس سے ابھی ڈسکس کر رہے ہیں. میڈیشن is not a forum for misbehavior. یہ نہیں ہے کہ ڈسپیوٹنٹس آئے ہیں اینڈ they start misbehaving, they start calling names or something. یہ اس طرح کا فورم نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اس کو اس طرح کا فورم کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ it can actually escalate the conflict and the spirit of mediation may die out and the dispute may have to be taken to the court for litigation or something. تو اس لیے misbehavior کا فورم نہیں ہے that you could abuse each other, you could call names each other. However, it is possible that if such a thing happens, the role of the mediator is to control such misbehaviors or negative attitudes which hamper the spirit of mediation. تو اس لیے یہ دیکھنے کی بات ہے کہ کس طریقے سے اصل میں ایتھکس کی کیوں باتیں کی جا رہی ہیں, تاکہ اس کے جو مین آبجیکٹیوز ہیں ان کو ایشور کیا جا سکے. وہ میں بتاتا ہوں, 3 مین آبجیکٹیوز ابھی آتے ہیں, جیسے تھا پریزرویشن دی ایسنس آف میڈیشن, یہ مین چیز ہے. پھر افیکٹونیس آف میڈیشن, یہ ایک چیز ہے. اور پھر پروٹیکشن آف لیگل رائٹس آف انڈیویجولس, پرسنس, جس میں آپ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, سوسائٹی جس کا آپ حصہ ہیں. یہ میڈیشن کا پروسیس, میڈیشن خود, میڈیٹر کا کام, یہ بہت مشکل کام ہے. اس لیے کہ آپ کو
ڈسپیوٹنٹس کے اپنی ویلیوز، ان کے اپنے نارمز، ان کی اپنی سوچ، ان کے اپنے ایٹیچیوڈز ان کا پتہ ہونا چاہیے. پھر ان لوکل ویلیو سسٹم، لوکل نارمز، لوکل بلیفس ان کا پتہ ہونا چاہیے. اور یو شوڈ ہیو ample amount of experience to understand these things. Then and only then you can act as a good mediator. Otherwise, if you don't understand the liking and disliking, the ethics of each disputant, اتنی دیر تک آپ ان کے درمیان میڈیٹر کا رول پلے نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ اس کی اسپرٹ یہ ہے کہ اٹ ریٹینز دی ریلیشن شپ, it makes the mediation process effective, and it protects the legal rights of individuals who are involved in the dispute. اب یہ لا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ لا کے اراؤنڈ کام کریں گے، لا کو اگنور کرتے ہوئے کوئی میڈیشن کا پروسیس چلائیں گے، تو اس کی مشکل یہ آئے گی if mediation fails, تو پھر جب یہ کیس لیٹ سے litigation کے لیے کورٹس کے پاس جائے گا تو it will be treated under the frame of law, under the existing and pertinent frame of the law. جب لا کے اندر اس کو دیکھیں گے تو اگر آپ نے میڈیشن کے دوران ڈسپیوٹنٹس کی ایکسپیکٹیشنس لا کے اگینسٹ کر دی ہیں یا لا کے اراؤنڈ کر دی ہیں یا لا اس میں اگنور کیا گیا ہے، تو پھر ان کا جو کانفلکٹ ہے وہ اور کمپلیکیٹ ہو جائے گا when it will go for litigation. تو اس لیے لا کے اندر رہتے ہوئے جو لوکل لاز ہیں، جن لاز کے اندر وہ کمیونٹی، وہ سوسائٹی، وہ لوگ آپریٹ کر رہے ہیں، ان لاز کے اندر رہ کے ہی آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. اس کی مثال اس طرح سے ہے جیسے ہمارے انہیریٹنس کے لاز ہیں، ہمارے ملک کے لاز ہیں. اگر آپ میڈیٹر کی ٹریننگ آپ نے لی ہے لیٹ سے یو ایس سے، وہاں پہ انہیریٹنس کے لاز ڈفرینٹ ہیں. اگر وہ آدمی یہاں پہ آ کے میڈیٹر کی پریکٹس کرتا ہے تو وہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کو لوکل لاز کا یا لوکل لا کی جو پروویژنز ہیں ریگارڈنگ انہیریٹنس وہ ان کو جانتا نہیں ہے. تو اگر ان امریکن لاز کے مطابق وہ میڈیشن کا پروسیس چلاتا ہے تو الٹیمیٹلی اف دیٹ کیس گوز ٹو لٹیگیشن، تو وہ لٹیگیشن کے دوران اس کانفلکٹ کے جو کانفلکٹ دونوں کے درمیان ہے اس کو ریئلسٹک ٹچ نہیں ملے گا، بلکہ شاید وہ ایسکلیٹ ہو جائے گا اور کورٹ کو بھی مشکلات پیش آئیں گی. تو اس لیے میڈیشن ہیز ٹو ورک انڈر دی فریم آف لوکل لاز، انڈر دی فریم آف لاز ود ان وچ دی ٹو ڈسپیوٹنٹس ایکچولی آر آپریٹنگ. یہاں پہ ایک کمپلیکیشن ضرور ہے. سم ٹائمس دیر از اے ڈسپیوٹ وچ ہیز انٹرنیشنل نیچر. دو ملکوں کے درمیان ہو سکتا ہے، دو بزنس آرگنائزیشنز ہیں، ون از ورکنگ ان پاکستان، دی ادر از ورکنگ سم ویئر ان یورپ اور فار ایسٹ اور یو ایس اور سم ویئر. تو وہ ڈفرینٹ لاز کے ڈومین میں کام کر رہی ہیں. جب ان دو کمپنیز کے درمیان لیٹ سے ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہے تو پھر کون سا لا، کون سے ایتھکس وہ اوور رول کریں گے، یا کن لاز اور ایتھکس کے فریم کے اندر اس ڈسپیوٹ کو ہم ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے. یہاں پہ تھوڑا سا ذکر کرتا چلتا ہوں کہ اٹ از کوائٹ پاسبل دیٹ ایف اے پرسن از میڈیٹنگ بٹوین ٹو کمپنیز ورکنگ ان ٹو ڈفرنٹ ڈومینس آف لا آپریٹنگ ان ڈفرنٹ کنٹریز، تو اس کیس میں انٹرنیشنل لا بھی موجود ہے، اس کے اندر کام ہو سکتا ہے. پھر اس طرح کے پرٹیننٹ کنونشنز بھی ہیں، جیسے کسی زمانے میں گیٹ یا آج کل WTO، ان کے اندر بھی کچھ ایسی پروویژنز ہوں گی جن کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیز ایشوز کین بی ریزالوڈ.
پھر ایک یونیورسل ہیومن ویلیوز کا سسٹم بھی ہو سکتا ہے جس میں یو ٹینڈ ٹو پرووائڈ جسٹس ٹو ٹو پارٹیز irrespective of the fact where from they are working, but you need to realize the both disputants about the frames of law within which they are or they were operating in terms of their operations in different countries. But being an international dispute, how this dispute could be resolved under the common law which actually is acceptable to both the parties operating in different countries. تو یہ اس طرح کی ایشوز ہیں جو فلیکسیبلٹی کے ذریعے ان کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. اگر ریشنل تھنکنگ کے ذریعے یہ کام کرنے کی کوشش کریں تو پھر مشکلات پیدا نہیں ہوتی ہیں. اگر آپ اڑے رہیں، ریجڈ رہیں اپنی سوچ کے ارد گرد، اپنی ویلیوز کے ارد گرد، اپنے ایتھکس کے ارد گرد، تو لیٹ می ٹیل یو پھر مشکلات پیش ہوں گی. یہ بھی کہتا چلوں کہ ایتھکس ٹائم کے ساتھ چینج ہوتے ہیں. جیسے سوسائٹی انوائرمنٹ چینج ہوتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ایتھکس چینج ہوتے ہیں، اور ایتھکس چینج ہوتے ہیں تو وہ لا بھی چینج ہوتا ہے. تو اس لیے یہ اکراس ٹائم کی بات بھی ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہوتی ہیں، اور اکراس پلیسز بھی لا چینج ہوتا ہے یا ایتھکس چینج ہوتے ہیں. تو اگر دو کمپنیز مختلف ملکوں میں آپریٹ کر رہی ہیں ایٹ دی سیم ٹائم، تو اکراس نیشنز، اکراس کلچرز، اکراس سوسائٹیز اس میں بھی ویریشن ہے ان ٹرمز آف ویلیوز، نارمس، بلیفس، وے آف ڈوئنگ تھنگس which are considered appropriate اور یوزفل اور گڈ، وہی ڈوز اینڈ ڈونٹس والی بات. تو پھر ہم کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کریں گے which is acceptable to both the parties. تو لا کیونکہ زیادہ اسٹرکٹ ہوتا ہے، تو لا کو اگر صرف سورس آف گائیڈنس لے لیں اور پھر اپروپریٹ ایتھکس یوز کر کے اگر دونوں پارٹیاں سیٹسفیکٹریلی کانفلکٹ کو ریزالو کر لیتی ہیں ود اے میڈیٹر، تھرو میڈیشن، تو یہ ٹھیک بات ہے، اچھی بات ہے. تو پھر یہ بہت سارے معاملات جو ہے نا وہ ریزالو ہو جائیں گے، ریلیشنز بھی رہ جائیں گے، کام بھی چلتا رہے گا، کورٹس کے اوپر پریشر بھی نہیں رہے گا، اور جو لیگل یا لافل رائٹس ہیں لوگوں کے وہ بھی پورے ہوتے رہیں گے. تو یہ اس طرح سے اس کی پروویژن ہے جس کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کا میڈیشن کے پروسیس کا فلیکسیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یا کلچر کے پوائنٹ آف ویو سے، ویلیوز کے پوائنٹ آف ویو سے، پرسنل پسند یا ناپسند کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس کا خیال رکھ سکتے ہیں. ایک بات اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ایتھکس کی کتنی اہمیت ہے اور یہ کہاں سے آتے ہیں، اور آپ کی ویژن کو تھوڑا سا براڈ کرنے کے لیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں جو پارشلی سچی ہے. اس کو میں نے تھوڑا سا ماڈیفائی کیا ہے ٹو دا سچویشن ہیئر ٹو میک یو انڈرسٹینڈ. ایک بچہ فرض کیا 8ویں 9ویں میں پڑھتا ہے، والد بچے کو وہ انڈیوسمنٹ دے رہا ہے کہ بھئی ورک ہارڈ، اگر آپ اچھی پرفارمنس دو گے تو پھر میں آپ کو موٹر سائیکل لے کے دوں گا. بچہ گیٹس انڈیوسمنٹ اور اس کی وجہ سے وہ محنت بھی کرتا ہے اور پرفارمنس اچھی دیتا ہے. اب جب 3-4 سال گزر گئے، ایف ایس سی ہو گیا اور اس کا رزلٹ بھی اچھا آ گیا اور آپ نے اپریشیٹ بھی کیا ایز اے پیرنٹ اور فادر، لیکن سچویشن اس وقت میں کچھ چینج ہوئی ہے جس کا میں ذکر کرتا ہوں. تو اب جو پروسیس ہے پرومس کا، اگر اس پہ غور کریں تو آپ کو چاہیے موٹر سائیکل اس کو دلائیں، لیکن آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ 4 سال میں ٹریفک بہت بڑھ گئی ہے اور اس کا بچے کو نقصان ہونے کے چانسز ہیں. نہ صرف بچے کو نقصان ہوگا بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ایکسیڈنٹ کے چانسز کیونکہ بڑھ چکے ہیں، ٹریفک پہلے اتنی نہیں تھی جتنی اب زیادہ ہے، اور آپ کے ذہن میں آتا ہے اس کو موٹر سائیکل نہیں لے کے دینی چاہیے. اب بچے کے اوپر کیا ایفیکٹ آئے گا اس کے ساتھ آپ نے پرومس کیا، کیا پرومس آپ کو فلفل کرنا چاہیے کیونکہ آپ نے پرومس کیا تھا؟ پرومس نیڈ ٹو بی فلفلڈ. یہ پروسیس کی بات کریں تو پھر پرومس ہیز ٹو بی فلفلڈ. اور اگر اگلی بات ہے
اس کے کنسیکوینس کی بات, جیسے میں نے چارلس پیئرس کا ذکر کیا تھا کسی پریویس لیکچر میں بھی, کہ جو کنسیکوینس ہے, کنسیکوینشل تھیوری ہے کہ بھئی آپ کو کنسیکوینس کو دیکھنا چاہیے. کنسیکوینس شوڈ میک یو ہیلپ ٹو میک اے ڈیسیژن. تو کنسیکوینس یہ ہے آپ کی نظر میں کہ بھئی دیر آر گریٹر چانسز آف گیٹنگ اے ینگ پرسن انٹو این ایکسیڈنٹ. اب اگر جب آپ اس سچویشن کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ مے بی مجھے موٹر سائیکل اس کو نہیں لے کے دینی چاہیے. نا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شوڈ یو ایز اے پیرنٹ بائی دی بائک فار یور سن, اور دی سن شوڈ انسسٹ آن دی فادر ٹو بائی دا بائک. بچہ اگر بائک نہیں لے کے دی جاتی تو بچہ کیا سوچے گا؟ اگر بائک لے کے دی جاتی ہے, ہاؤ دیٹ biking will influence the traffic conditions, اور اس میں وہ کیسے کیا ٹریفک ہیزرڈ پیدا کرے گا یا نہیں کرے گا, یہ اس کے کنسیکوینسز ہیں. تو آپ کے لیے مشکل پیش آتی ہے کہ کنسیکوینس کو دیکھیں یا پروسیس کو دیکھیں جس کے ذریعے آپ نے فیصلہ کرنا ہے. تو عام طور پہ جو صورتحال ہے وہ اس طرح کی ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ کنسیکوینس از مور امپورٹنٹ. میری نظر میں بھی, میں بھی شاید اس فلاسفی کا مالک ہوں جس فلاسفی میں کنسیکوینسز آر مور امپورٹنٹ دین دی پروسیس, بیکاز دی کنڈیشنز, اف دی کنڈیشنز ہیو چینجڈ دین یو ہیو ٹو چینج, مے بی ڈیسیژن میکنگ آپ کی چینج ہو جائے گی. جیسے میں نے کہا ایتھکس بھی ٹائم کے ساتھ چینج ہوتے ہیں. اگر ایتھکس چینج ہو رہے ہیں, جیسے اس وقت سیلف انٹرسٹ بیسڈ سوسائٹی جو ہے نا وہ بن رہی ہے, اب اس میں مشکل پیش آ رہی ہے کلیکٹیو انٹرسٹ کو مینٹین رکھنا, کیونکہ پیپل آر ایکٹنگ فار پرسنل انٹرسٹ. تو اس لیے اس طرح کی مشکلات, ایتھیکل مشکلات جو ہے نا وہ اراؤنڈ میڈیشن بڑھ رہی ہیں. اگر اس چیز کو ایک اور اینگل سے دیکھوں, ایک اور مثال آپ کو دوں. لیٹ سے آپ ٹریفک میں جا رہے ہیں, گاڑیوں پہ دو لوگ جا رہے ہیں, دونوں جلدی میں لیفٹ سائڈ سے نکلتے نکلتے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اب یہ دونوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, ہاؤ شوڈ یو, لیٹ سے ان کے ڈسپیوٹ میں, جو ان کا ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا, ہاؤ شوڈ یو میڈیٹ دیٹ ڈسپیوٹ. کیا دونوں میں سے جس کا زیادہ لیٹ سے قصور آپ کو نظر آتا ہے, جس نے زیادہ لیٹ سے اسپیڈ سے گاڑی چلائی, اس کو آپ سزا دیں گے, دوسرے کو نہیں دیں گے, یا دونوں کو دیں گے؟ صرف نقصان دونوں کا ہوا ہے, لیکن ہیزرڈ پبلک کے لیے بھی پیدا ہوا. چانسز تو تھے کہ وہ دونوں کسی تیسری گاڑی میں بھی لگ سکتے تھے. تو دیکھنے والی بات ہے, یہی اصل میں ایتھیکل ایشوز ہیں کہ آپ نے دیکھنا یہ ہے, ڈو یو وانٹ ٹو پروموٹ کلیکٹیو گڈ, or do you want to promote the good of one person, one disputant, or the good of two disputants? میرے خیال میں یہ تینوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. یہ ڈسپیوٹنٹ نمبر 1 اینڈ ڈسپیوٹنٹ نمبر 2 اینڈ دی تھرڈ ڈسپیوٹنٹ از کلیکٹیو انٹرسٹ اور کلیکٹیو سوسائٹی, سوشل انٹرسٹ. یہ تینوں میرے خیال میں امپورٹنٹ ہیں اور تینوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور یہ پاسبل ہے اگر آپ ان تینوں کو اپنی جگہ اہمیت دیتے ہوں, سمجھتے ہوں کہ کس طریقے سے یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں, کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں. یہ چیزیں اگر آپ سمجھ لیں گے تو پھر ایز اے میڈیٹر آپ کے لیے یہ رول پلے کرنا کوئی مشکل نہیں رہے گا, آپ یہ رول اچھا پلے کر سکیں گے. لیکن ان کی سینسٹائزیشن آپ کو ضرور ہونی چاہیے, آپ کو سمجھ ضرور ہونی چاہیے. لیٹ سے یہ دو ڈسپیوٹنٹ جو جن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا لیکن ٹریفک ہیزرڈ بھی پیدا ہوا, تو کیا میری نظر میں شاید دونوں کو پنشمنٹ ملنی چاہیے, دونوں کو ان اے وے بتانا چاہیے کہ بھئی یہ آپ کو نقصان, یہ آپ کو نقصان, کیونکہ الٹیمیٹلی یو ہیو کریٹڈ ہیزرڈ فار ادر پیپل ایز ویل. تو یہ سارے یہ جو باتیں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں بیسیکلی ایتھیکل ایشوز ہیں, اور یہ ایتھیکل ایشو جو ہے نا یہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ واٹ از دی ریلیشن شپ بٹوین کریٹنگ پرسنل گڈ اینڈ سوشل گڈ. یہ سارا معاملہ اسی لیے کمپلیکیٹڈ ہے
اسی لیے ہم باتیں کر رہے ہیں کہ میڈیشن کے ارد گرد ایتھکس اور میڈیشن کے ارد گرد لا کیسے ڈیولپ ہوگا. سوسائٹی کے اندر میں نے پہلے بھی ذکر کیا, وہ خاص لفظ یوز کرتا ہوں, سوسائٹی ایک کام کرتی ہے انڈر سرٹن بلائنڈرز اینڈ این انویزیبل ویل, جس کی آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے. آپ کوشش کرتے ہیں آگے چلنے کی, وہ آپ چل نہیں پاتے. جیسے سم ٹائمز وی ٹرین پیپل ٹو بی آنیسٹ اینڈ سنسیئر, جو ان کی ساری سوشلائزیشن ہم کرتے ہیں اس طرح سے کرتے رہتے ہیں, لیکن جب وہ سوسائٹی میں آپریٹ کرتے ہیں تو یہ جو ویلیوز ہیں یہ انڈیویجولس کو آپریٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی ہیں, اینڈ دے فیس ڈیفیکلٹی. سم پیپل ویلیو ایکشنز ان ٹرمز آف دیئر موٹیوز رادر دین کانسیکوینسز, جس کا میں نے ذکر کیا کہ لوگ بعض کا جو ہے نا موٹیوز پہ جاتے ہیں. لیٹ سے وہ جو گاڑی کی بات کر رہا تھا کہ وہ اس کا موٹیو ہے کہ میں جلدی پہنچ جاؤں اپنی جگہ پہ, لیٹ نہ ہو جاؤں اپنے ورک پلیس سے یا گھر سے یا جہاں کہیں بھی پہنچ رہے ہیں, بینک میں پہنچ رہے ہیں یا کسی جگہ پہنچ, کہ میں لیٹ نہ ہوں. موٹیو یہ ہے. کیا آپ کو موٹیو پہ فوکس رکھنا چاہیے کہ اچھا جی کوئی بات نہیں, کہ موٹیو یہ تھا کہ بھائی لیٹ سے جہاز نکل جائے گا تو اور اس نے ایئرپورٹ پہ جلدی پہنچنا تھا, اور اس موٹیو کی وجہ سے کیونکہ اس کی ایمرجنسی تھی, اس کو چھوڑ دیں. ٹریفک وارڈن یا پولیس مین, ٹریفک پولیس والا, وہ چھوڑ دے اس بات پہ کیونکہ اس کو جلدی تھی ایئرپورٹ پہنچنے کی. چلیے ان نارمل ایوریج سرکمسٹانسز چھوڑا بھی جا سکتا ہے, لیکن اگر اس نے ہیزرڈ پیدا کیا ہے, ایکسیڈنٹ کے چانسز پیدا کیے ہیں, یا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, تو کیا اس کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ اس کا موٹیو یہ تھا کہ اٹ واز سارٹ آف این ارجنسی, یا اس کے کنسیکوینس پہ؟ میرے خیال میں آئی اسٹل فیل کنسیکوینسز مور امپورٹنٹ دین انڈرسٹینڈنگ آف دی موٹیو. تو یہ چیزیں وہ ایتھیکل ایشوز ہیں جن کے ریفرنس سے ہم میڈیشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو رول آف ایتھکس ہے نا, اس کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے. میں نے بتایا تھا کہ یہ کیون گبسن ہے جس نے یہ کہا کہ یونیورسٹی آف کولوراڈو بولڈر میں کہ ایتھکس کا جو رول ہے نیگوشیشن میں, اٹ ہیز بین جنرلی نیگلیکٹڈ. آفٹن when people talk about what is ethical, they immediately talk about what they feel people should do and how we can persuade them to come round to our way of thinking. However, this sort of discussion presumes certain conventions of what is right and wrong without looking at the theories behind these connotations of rights and wrong. یہ وہی بات جو میں آپ سے شیئر کر رہا تھا نا, کہ کون سی چیزیں کسی چیز کو, کسی ایکشن کو, کسی بلیف کو, کسی ایتھک کو, کسی ڈوز اینڈ ڈونٹس کو رائٹ بناتی ہیں یا رانگ بناتی ہیں. وہ تھیریز نہیں سمجھتے کہ کیوں اس کو پہلے ہم نے رائٹ کہا اور اب لیٹ سے ہم رانگ کہہ رہے ہیں. اس وقت سوسائٹی کی کنڈیشن اور تھی, آج سوسائٹی کی کنڈیشن اور ہے. اس وقت وہ چیزیں جو رائٹ تھیں آج رانگ ہیں, جو رانگ تھیں آج رائٹ ہیں, کیونکہ سوشل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, معاشروں میں چینجز آ رہی ہیں. ایک چیز اور دیکھیے, نیگوشیشن میڈیشن occurs between people. It will vary with the disposition and traits of the parties involved. The ethical beliefs will color perceptions. The ethical beliefs will cover perceptions and approaches to bargaining and results of the mediation. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے ایتھکس آپ کی پرسیپشنز کو انفلوئنس کرتے ہیں تو پھر ان پرسیپشنز کی وجہ سے, ان سبجیکٹو ریالٹیز کی وجہ سے, اس سوچ کی وجہ سے which is individualistic in nature because of the ethics of the disputants which may be different than the commonality for example, تو اس کی وجہ سے پھر میڈیشن کا رزلٹ بھی ڈفرینٹ ہوگا. تو اس لیے ایتھکس کا بہت عمل دخل ہے ان میڈیشن اینڈ آن میڈیشن پروسیس اینڈ دی ریزلٹس آف دی میڈیشن. تو یہ چیزیں اگر ایز میڈیٹر آپ کو پتہ ہے اور ایز ڈسپیوٹنٹ آپ کو پتہ ہے تو پھر ڈسپیوٹنٹس بھی ریشنل ہو جائیں گے, کیونکہ وہ بھی سمجھیں گے کہ یہ بلیف میرا ہے تو یہ بلیف اس کا ہے, دوسرے ڈسپیوٹنٹ کا ہے, اور اگر دونوں آپس میں لڑتے رہیں گے تو ڈسپیوٹ ریزالو نہیں ہوگا. اور پھر الٹیمیٹلی کیا ہوگا, الٹیمیٹلی یو مے ہیو ٹو ٹیک یور ڈسپیوٹ ٹو اے کورٹ which may give you a binding evaluation اور binding result, وہ آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, اور ہو سکتا ہے آپ دونوں کی ڈسسیٹسفیکشن ہو.
میڈیشن کے ذریعے تو آپ کی سیٹسفیکشن ہو سکتی ہے اگر آپ ایکسیپٹ کر لیں ویلیو سسٹم ڈفرینٹ. عدالت تو ایک آبجیکٹو ڈیسیجن دے دے گی جو آپ کے لیے بائنڈنگ ہوگا ان ٹرمز آف ایکسیپٹنس. تو اس لیے میری کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اگر یہ جو ڈسپیوٹ کی جو ڈائنامکس ہیں ڈسپیوٹ کے اگر یہ سمجھ لیں تو آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں, تو نیگوشیشن کا پروسیس آسان ہو سکتا ہے. ایک گولڈن رول ہے ویسے جو آپ سے شیئر کرتا ہوں, اسکرین پہ میں نے دیا, ڈو unto others as you would have them do unto you. جو آپ دوسروں کے لیے سوچتے ہیں, دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں, وہی آپ اپنے لیے پسند کریں. تو یہ جب رول آ جائے گا تو پھر معاملہ کافی حد تک ریزالو کرنے میں آسانی ہوگی. یہ ایک گولڈن رول ہے جو میڈیشن کے پروسیس میں جنرلی ایکسیپٹ ہو جاتا ہے. آلدو اس میں بھی مشکل پیش آ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے دو ڈسپیوٹنٹس ہیں, دونوں کے ویلیو سسٹم ڈفرینٹ ہیں, دونوں کے ویلیو سسٹم اگر ڈفرینٹ ہیں فرض کیا تو پھر آپ جو دوسرے کے لیے سوچیں گے وہ شاید اس کو ایکسیپٹیبل نہ ہو, یہ بھی پاسبلٹی ہے. تو اس لیے مائنڈ یو کہ یہ چیزیں جو ہے نا فلیکسیبلٹی کے کانٹیکس میں یہ میڈیشن کو بہت پاورفل بنا سکتے ہیں if the flexibility is used to promote the interests of disputants and the overall collective interests of society or the environment جس میں وہ کام ہو رہا, آرگنائزیشن جو بھی ہے جس میں بھی وہ ڈسپیوٹ پیدا ہوا ہے. ایون اگر دو ڈسپیوٹنٹس دو مختلف ملکوں میں مختلف کلچر سے ہیں, مختلف بلیف سسٹمز کے ہیں, ایک کرسچن ایک مسلم ہے, ان کے اوپر بھی ایک بڑا ڈومین آ سکتا ہے which is in a way law regarding humanity جو in a way پروموٹ کرتا ہے یا اوور رائڈنگ پرنسپل ہو سکتے ہیں کہ بے شک دو لوگ دنیا کے مختلف حصوں سے ہیں, اس میں شاید مشکلات پیش آئیں گی کہ ایک کلچر سے وہ کہتا ہے جی کہ بھائی میرے تو رولز اینڈ ریگولیشنز یا میرے ایتھکس میری ویلیوز یہ کہتی ہیں اس کے مطابق یہ ہونا چاہیے, تو وہ اگر کہے گا کہ اچھا جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی دوسرے کے لیے پسند کروں تو شاید اس طرح یہاں پہ یہ بات نہیں چلے گی. میڈیشن از ناٹ ٹوتھ لیس, پہلا پوائنٹ ہے کہ بھئی یہ نہیں ہے کہ میڈیشن ایک سافٹ سا پروسیس ہے اور بات ختم ہوگی, بلکہ میڈیشن کے اندر بھی کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز, کوئی لا, کوئی ایسی پروویژنز ہو سکتی ہیں جو پروویژنز آپ کو اس میڈیشن پہ آپ کا ٹرسٹ بلڈ کر سکتی ہیں, so that we could do things in such a way that we retain relationships, we preserve the effectiveness of or we promote the effectiveness of the mediation process, and also we preserve law, کیونکہ law جو بنا ہے وہ established principles یا established ethics کے اوپر بنا ہے, تو اس لیے اس کو بھی وہ ٹوتھ لیس نہیں رہنے دینا چاہیے, اس کے پاس بھی اس کو امپلیمنٹ کرنے کی اسٹریٹجی یا طاقت ہونی چاہیے. میڈیشن از ناٹ جسٹ اے کمپرومائز, اٹ از مور دین اے کمپرومائز. کمپرومائز میں سم ٹائمس یو فیل ون پارٹی میں فیل دیٹ ہی اور شی ہیز لاسٹ اور ہی اور شی ہیز ڈس ایڈوانٹیج اوور دی ادر, بلکہ اس میں یہ ہے ون ون سچویشن والی بات ہے. پھر ہے میڈیشن از ناٹ اے بار ٹو آربیٹریشن اور لٹیگیشن. یہ نہیں ہے کہ میڈیشن ہوگی تو اب آپ لٹیگیشن پہ نہیں جا سکتے یا کورٹ میں نہیں جا سکتے, عدالت میں نہیں جا سکتے یا کسی آربیٹریشن نہیں کرا سکتے. تو اس لیے میڈیشن کا یہ ڈائمینشن بھی ہے. پھر ہے میڈیشن از ناٹ واٹ لائرز اور مینیجرز ڈو آل دا ٹائم. میڈیشن یہ نہیں ہے کہ جو لائرز عام طور پہ کرتے ہیں لیٹس سے ٹو ریزالو دی کانفلکٹ تھرو کورٹ پروسیجرز, اور جو مینیجرز اس کی سنی اور کوئی ڈیسیجن دے دیا یا دونوں کو سمجھا دیا, یہ وہ بھی نہیں ہے. بلکہ یہ جو ساری باتیں ہیں یہ ساری شاید اس کا حصہ بھی ہو سکتی ہیں, لیکن یہ صرف یہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو میں ابھی آپ سے کہہ رہا ہوں. میڈیشن از ناٹ اے ویسٹ آف ٹائم اینڈ منی اف اٹ فیلس. اگر میڈیشن فیل ہو جاتی ہے تو کیا از اٹ اے ویسٹیج آف ریسورسز, ویسٹیج آف منی, ویسٹیج آف ٹائم؟ نو, یو ہیو ایکچولی probably made the disputants more realistic in terms of resolving the conflict, even if they go to courts for litigation.
فار ایڈوکیشن فار آربیٹریشن. تو آپ نے کچھ کام تو کیا, یہ ویسٹیج نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے میڈیشن از ناٹ یٹ اندر کاسٹ ٹو دی انفارچونیٹ پارٹیز. ونس اگین یہ نہیں ہے کہ جی دو پارٹیز ہیں اور جو آپس میں ڈسپیوٹ ہے ان کا, وہ ڈسپیوٹ جو ہے کیا یہ ان کے لیے ایک نئی کاسٹ آ گئی. کوئی فیس ہوں گی میڈیٹرز کی, کوئی اور کاسٹ ہوں گی, کوئی ٹائم بھی دینا پڑے گا. از اٹ اندر کاسٹ؟ پرابیبلی ناٹ. اس لیے کہ یہ آپ کو آپ کے ونس اگین ریلیشنز کو پرزرو کرنے کی کوشش کرتی ہے میڈیشن, پلس آپ کو ان اے وے اگر لیٹیگیشن میں بھی جاتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو ریئلسٹک سٹانس لینے کی ہمت دیتی ہے. اور آپ کو لیٹ سے اگر لائر اس طرح کے ہیں کچھ کہ جو ان اے وے ایکسپلائٹ کر جاتے ہیں یا اپنے فیس کے چکر میں ایسکیلیٹ کر جاتے ہیں کانفلکٹ کو, وہ شاید آپ کانفلکٹ ایسکلیشن سے بھی بچ جائیں گے. میڈیشن از ناٹ اے سائن آف ویکنس. میڈیشن کو سائن آف ویکنس کے طور پہ نہ لیں. یہ میں کیا باتیں آپ سے کر رہا ہوں, ان اے وے آپ کو میڈیشن کو کے بارے میں, اس کے ارد گرد جو ایتھکس ہیں ان کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں کر رہا ہوں. میڈیشن از ناٹ ٹو اوائڈ کورٹس. یہی ان اے وے ریپیٹیشن ہے کہ لیٹیگیشن کی طرف جانا چاہیں جائیں, لیکن یہ آپ کو ریئلسٹک پکچر دیتی ہے about the dispute, about the nature of dispute, about the possible outcome of the dispute, and how could you maximize the benefit for both the disputants and also for society at large. Mediation is not to disclose your hand necessarily. میڈیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈسپیوٹ میں آپ کا ہاتھ کتنا ہے اس ڈسپیوٹ کو پیدا کرنے کا, یہ بھی مقصد نہیں ہے. مقصد اس کا یہی ہے جو میں نے کہا کہ ریلیشن شپ کو پریزرو کرنا اور کورٹ پروسیجر سے بچنا, کمبرسم پروسیجر سے بچنا, اور معاشرے میں جو سول لائف ہے اس کو امپروو کرنا. معاشرے میں سول لائف امپروو ہو سکتی ہے کہ اگر ہم خود اپنے کانفلکٹ سے ریزالو کریں, بجائے کانفلکٹ کو پہلے ایسکیلیٹ کریں, اس کو بڑا کریں, بڑا کر کے پھر کورٹ سسٹم کے ذریعے لڑیں اور پھر ریزالو کر کے, کیونکہ کورٹ کی اسٹیبلشڈ اتھارٹی ہے, جو ڈیسیجن ہو گیا وہ آپ کو ایکسیپٹ تو کرنا پڑتا ہے, لیکن اندر سے آپ مطمئن نہیں ہوتے. تو ہم اس اطمینان کو بڑھانے کے لیے, اس سیٹسفیکشن کو بڑھانے کے لیے جو ایگزسٹنگ کورٹ پروسیجر ہیں ان سے ہٹ کے ایک الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کی موومنٹ چل رہی ہے, جس کے اندر میڈیشن از دی مین الٹرنیٹیو, از دی مین اسٹریٹجی تھرو وچ دی ڈسپیوٹس among people or interpersonal conflicts are resolved. So اگلا پوائنٹ ہے میڈیشن از ناٹ ٹو بی رسکی. میڈیشن رسک کو بڑھانا نہیں اس کو چاہیے کہ جی آپ نے کسی کا کنٹریبیوشن یا کسی کا رول آپ کو پتہ چل گیا کہ کانفلکٹ ڈیولپ کرنے میں کسی کا کتنا رول ہے, جب وہ آپ کو پتہ چل گیا تو اس کا مطلب کہ آپ کو اس کے رسک, میڈیشن اٹ سیلف بیکمز رسکی اور سم تھنگ. اٹ از ناٹ ٹو انہینس رسک اور سم تھنگ. تو یہ وہ ایتھیکل ایشوز ہیں جن کے ریفرنس سے آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ, اور آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک دی نیچر آف میڈیشن understood by participants or the mediators. Mediation is not a kind of counseling. Mediation کوئی کاؤنسلنگ سروس بھی نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کچھ سمجھایا, اس کو کچھ سمجھایا اور بات ختم ہوگی. نہیں, it is more than that. It is actually intended to resolve the conflict in a systematic way, in a formal way, in a way which actually helps the disputants to enhance the quality of life or enhance the civilized life or improve the civilized life, rather than always being in conflict, in tension, in pressure. یہ تو زندگی کا حصہ ہے, تو اس کو ہینڈل کرنا آنا چاہیے بجائے اس کے کہ اس سے فرار حاصل کریں, اس سے بھاگیں. اس کو کیسے آپ سمجھ کے اور اس کو خود سے ریزالو کر لیں گے اگر آپ سمجھیں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ از سم تھنگ نیچرل ان پریزنٹ ڈے انوائرمنٹ, ان پریزنٹ ڈے انڈیوسمنٹ فار promoting personal interests,
تو پھر جب آپ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو پروموٹ کرتے ہیں, دوسرے بھی کرتے ہیں, تیسرا بھی کرتا ہے, چوتھا بھی کرتا ہے, سب لوگ کر رہے ہیں, تو یہ زندگی کا حصہ بن گیا نا. پھر جب یہ زندگی کا حصہ بن گیا تو پھر آپ اس کو ڈے ٹو ڈے, مومنٹ بائی مومنٹ, منٹ بائی منٹ, آور بائی آور, ڈے بائی ڈے, ویک بائی ویک, منتھ بائی منتھ, جیسے جیسے سچویشن ارائز ہوتی ہے, یو ٹرائی ٹو ہینڈل اٹ ان سچ اے وے دیٹ دی سوشل لائف, دی کلیکٹیو لائف, دی اوور آل لائف کوالٹی آف انڈیویجولس وہ ہیمپر نہ ہو, اس میں ٹینشن, انگزائٹی, پریشر, اس طرح کی چیزیں نہ ہوں جن چیزوں کو آج کل آپ فیس کر رہے ہیں, کیونکہ یہی انوائرمنٹ ہے جس میں آپ کام کرتے ہیں. وہ جو میں نے آپ سے کہا کہ وہ انوائرمنٹ کیا ہے, وہ انوائرمنٹ ہے کہ جس میں آپ سیلف انٹرسٹ کی وجہ سے بہت سارے کام آپ ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ آپ کے لیے ٹینشن, انگزائٹی اور پریشر, اس طرح کی نیگیٹو اسٹریسفل فورسز پیدا ہو رہی ہیں. ان چیزوں کو اگر آپ سمجھنا شروع کر دیں اور آپ کے ارد گرد جو اس طرح کا کانفلکٹ روز مرہ کے طور پہ یا مومنٹ بائی مومنٹ یا منٹ بائی منٹ پیدا ہوتا ہے, یو ریزالو اٹ, تو پھر سوسائٹی کا ایک ڈفرینٹ لیول آ جائے گا, ان اے وے امپرووڈ لیول. وہ امپرووڈ لیول کیا ہے جس میں یہ سارے لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ چیز آج کی لائف کا حصہ ہے اور ہم نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اور جب یہ سمجھ آ جائے گی پھر ہماری لائف کوالٹی ان دی گیون سرکمسٹانسز, ان دی گیون سوسائٹی, ان دی گیون سوشل انوائرمنٹ اور سوشل سچویشن, ہماری لائف کوالٹی امپروو ہو جائے گی. ناؤ آئی لائک ٹو شیئر 8 different dimensions about ethics in mediation. اس میں سب سے پہلا ہے سیلف ڈٹرمنیشن. اب سیلف ڈٹرمنیشن ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے, وہ ہے کہ ڈسپیوٹنٹس شوڈ ڈیسائڈ whether they want to go for mediation or not. They may associate or they may decide to go for mediation themselves, or they may decide for mediation through court reference or through something else, but this decision should not be enforced on them. This should be, even if they start by themselves or it is suggested by somebody else, but the spirit of self determination should be retained, or at least efforts should be made to make the disputants accept mediation willingly, even if it is suggested by the court, or even if it is suggested by a lawyer, or even if it is suggested by any social figure, or a disputant, or number 2 disputant, or for that matter any disputant. تو جو سیلف ڈٹرمنیشن کا کانسیپٹ ہے وہ in a way is part of the ethics of mediation. It should not be enforced, کیونکہ اگر آپ انفورس کریں گے نا تو اس کی پرابلم پیدا کیا ہوگی؟ پرابلم یہ پیدا ہوگی کہ وہ جو ڈیسیجن ہوگا لیٹس سے میڈیشن کا, یا تو وہ پھر امپلیمنٹ نہیں ہو سکے گا, اگر ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایکسیپٹیبل نہ ہو ایک پارٹی کو یا دونوں پارٹیوں کو یا زیادہ پارٹیاں تو میں بھی اس سے بھی زیادہ. تو پھر جو اس کا مین پرپز ہے میڈیشن کا, جو ایتھکس کے ریفرنس سے ہم نے کہا پریزرویشن آف ریلیشن شپ, پریزرویشن آف دی افیکٹونیس آف میڈیشن, اینڈ اپ ہولڈنگ دی لا آف دا لینڈ اور لا آف دی سچویشن. تو پھر وہ چیزیں بھی ٹھیک نہیں رہیں گی, وہ چیزیں بھی اپنی جگہ کام نہیں دکھائیں گی, کیونکہ آپ ڈسپیوٹنٹس کی ولنگنیس نہیں ہے, سیلف ڈٹرمنٹ یا اپنا ڈیسیجن نہیں ہے ٹو گو فار میڈیشن. تو یہ ایک پہلا فیکٹر ہے جو میری نظر میں بڑا سگنیفیکنٹ ہے, کیونکہ اگر یہ امپوزڈ فیصلہ ہوگا تو پھر کام نہیں چلے گا. دوسری جو چیز ہے وہ امپارشیلٹی ہے, امپارشل رول, امپارشل رول آف میڈیٹر. امپارشل رول سے کیا مراد ہے کہ وہ امپارشیلٹی آپ کی چاہیے. وہ کیوں چاہیے امپارشیلٹی؟ جو ہے نا اپنا کیا اس کو کہیں گے آپ,
میڈیٹر ہے وہ اگر پارشل رول پلے کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر ایکسیپٹنس الٹیمیٹلی نہیں ہوگی، ایون دو فار ایگزامپل ابھی تو وہ تسلیم کر لیں، لیکن فیوچر میں جب پتہ چلے گا کہ یہ اس میڈیٹر نے پارشل رول پلے کیا تھا تو پھر وہ ایکسیپٹنس جو پہلے تھی وہ ختم ہو جائے گی اور میڈیشن کے پروسیس پہ ٹرسٹ لوگوں کا کم ہو جائے گا. تو میڈیٹر شوڈ بی امپارشل، میڈیٹر شوڈ بی نیوٹرل. وہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میڈیٹر جو ہے نا وہ نیوٹرل رول پلے کرے، کسی کے انٹرسٹ کو پروموٹ کرنے کی کوشش نہ کرے، کسی کے انٹرسٹ کو ہرٹ کرنے کی کوشش نہ کرے، اور امپارشل اور نیوٹرل رول پلے کرتے ہوئے دونوں کے ریلیشن شپ کو مینٹین رکھتے ہوئے، دونوں کے سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ون ون سچویشن پیدا کر کے ریلیشنس کو بھی مینٹین رکھے، ریٹین رکھے، اور میڈیشن کے پروسیس کو پروموٹ کرے بائی بینگ امپارشل، بائی بینگ فیئر، بائی بینگ نیوٹرل. سو دوسرا جو ایشو ہے اس کے ارد گرد ایتھکس کا، وہ پہلا میں نے سیلف ڈٹرمنیشن کا بتایا، دوسرا میں نے امپارشلٹی کا بتایا، تیسرا ہے کانفلکٹس آف انٹرسٹ. اب کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو ہے، اسی وجہ سے تو جھگڑا پیدا ہوا، اسی وجہ سے تو ڈسپیوٹ پیدا ہوا. اب اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس کو آپ انڈرسٹینڈ کر کے سچویشن کو پوری طرح کمپریہینڈ نہیں کر پاتے اور the conflict either remains there or conflict lingers on or conflict is taken to litigation or something, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایز اے میڈیٹر you did not play the due role. آپ کو وہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے سیلف انٹرسٹ کو، اور سیلف انٹرسٹ کو اوور آل امبریلا جو نارمس کا، ویلیوز کا، بلیفس کا، لاز کا ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے دونوں کے گیپ کو، سیلف انٹرسٹ کے گیپ کو کم کر کے ان دونوں کو اس سچویشن پہ، اس جگہ پہ، اس ایکارڈ پہ، اس ایگریمنٹ پہ لے کے آئیں جس میں دونوں خوش ہوں اور خوشی محسوس کریں. تو یہ ایک ان اے وے سیلف انٹرسٹ کا جس کا پہلے کئی لیکچرز میں بہت سارا ذکر ہوا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کو ان کا دیکھنا چاہیے. چوتھا پوائنٹ ہے کانفیڈینشیلٹی. You have to maintain confidentiality. Confidentiality of the process, confidentiality of the information provided to you, that is critically important. کیونکہ وہ جو پہلے بھی بات ہوئی کہ اگر آپ کو کوئی انفارمیشن پتہ چلی جس میں پتہ چلا کہ ایک ڈسپیوٹنٹ کا ہاتھ زیادہ تھا یا اس کا رول زیادہ تھا ان ٹرمز آف کریٹنگ دیٹ کانفلکٹ، مے بی اس نے انجسٹس کیا، تو اس چیز کو، اس انفارمیشن کو دوسرے کو بتا کے اس کانفلکٹ کو ایسکلیٹ کرنا یہ انیتھیکل ہے. یہ کانفیڈینشیلٹی اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گی ایز اے میڈیٹر. اگر آپ میڈیٹر کا رول پلے کرتے ہیں، ایون اف یو آر اے ڈسپیوٹنٹ، پھر بھی آپ کو شاید یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے، لیٹ سے کوئی میڈیٹر ہے جو آپ کے درمیان، دو ڈسپیوٹنٹس کے درمیان کانفلکٹ کو ریزالو کر رہا ہے، تو وہ شاید آپ کو ایز اے ڈسپیوٹنٹ ایکسیپٹ کرنا چاہیے اف دی میڈیٹر از ناٹ ریویلنگ سم سارٹ آف انفارمیشن وچ ہی اور شی ہیز گاٹن فرام دی سیکنڈ ڈسپیوٹنٹ. اس کو آپ ایکسیپٹ کریں کہ دس از پارٹ آف دی نیگوشیشن پروسیس، میڈیشن پروسیس، ریزالونگ دی کانفلکٹ کا جو پروسیس ہے اس کے لیے یہ شاید ریکوائرمنٹ ہے. دیٹ از وائی اٹ از بینگ ڈن. یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے بائیکاٹ کر کے چلے جائیں کیونکہ میڈیٹر آپ کو جو اس سے ملاقات ہوئی ہے وہ اس کے بارے میں جو کچھ آپ کو اپریہنشنز ہیں وہ آپ کو نہیں بتا رہا. بلکہ اس طرح کی سچویشن میں چاہیے یہ کہ اگر میڈیٹر کوئی پرائیویٹ میٹنگ کرتا ہے ایک ڈسپیوٹنٹ کے ساتھ یا دوسرے کے ساتھ، تو ہونا یہ چاہیے کہ پرائر کانسنٹ اور پرائر انفارمیشن could be given to the disputants for retaining the trust of the disputants in the negotiation process or in the mediation process. تو اس طرح کے فیکٹرز جو ہے نا یہ امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ ایک اور بات کہتا چلوں، ہر ڈسپیوٹنٹ ڈفرینٹ ہے، ہر سچویشن ڈفرینٹ ہے. One has to tailor make the situation, one has to understand the situation and tailor make the mediation process in such a way that all the parties
to the conflict are happy with the solution of the problem. یہ کام مشکل ضرور ہے, لمبا ضرور ہے کیونکہ ٹائم لیتا ہے, لیکن بہرحال یہ ہو سکتا ہے. تو آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ دس پوائنٹ. پھر ایک اگلا پوائنٹ ہے جس کو ہم کوالٹی آف پروسیس کہتے ہیں, کہ کوالٹی کتنی ہے. کوالٹی کیا چیز ہے کہ میڈیٹر کس طریقے سے سارے پروسیس کو ہینڈل کرتا ہے. وہ جو ابھی بات کر رہا تھا کہ وہ میٹنگ اگر ایک کے ساتھ پرائیویٹلی کرتا ہے, دوسرے ڈسپیوٹنٹ کے ساتھ کرتا ہے, تو ان کا ٹرسٹ رہنا چاہیے کہ ہاں یہ پروسیس جو ہے نا کتنا انٹیلیجنٹلی ڈیلیجنٹلی وہ یہ کام کرتا ہے. یہ پروسیس کی کوالٹی کا حصہ ہے. پھر ایڈورٹائزنگ, سولیسیٹیشن, آپ لیٹ سے بروشرز تیار کرتے ہیں, ایڈورٹائز کرتے ہیں ایز اے میڈیشن سروس. اگر آپ فرض کیا میڈیشن سروس کھولتے ہیں تو ایڈورٹائز کرتے ہیں, تو کیا اس میں کانٹینٹس ہوں گے, کس طریقے سے لوگوں کو آپ اٹریکٹ کریں گے ٹو یوز یور سروس. وہ اس میں ان ایتھیکل کام, ایسے کام جس کی وجہ سے میڈیشن سروس کو نقصان پہنچتا ہو, جس کی وجہ سے اس کے اوپر جو لوگوں کا ٹرسٹ بلڈ کرنے کی کوشش لیٹ سے کی جا رہی ہے ایز گورنمنٹ اور ایز جو بھی باڈیز اس کو سپورٹ کر رہی ہیں یا اس کو پروموٹ کر رہی ہیں, ان کے اس کوشش کو نقصان نہ پہنچے. تو آپ ایڈورٹائز اس طریقے سے کریں دیٹ اٹ ایکچولی برنگز ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن آف پبلک پیپل آن دی میڈیشن پروسیس, آن دی میڈیشن اٹ سیلف اینڈ یو ایز اے میڈیٹر. آخری چیز اس کی ہے فیس. فیس کتنی ہوں گی, کس اسکیجول کے تحت ہوں گی, کتنی چارج کریں گے, کیسے چارج کریں گے, جس کے ذریعے آپ جو لائرز کی فیس ہیں, اٹارنیز کی فیس ہیں یا میڈیٹر کی فیس ہیں, ان کو ایک پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے دیٹ دی ڈسپیوٹنٹس شوڈ ایگری ود دی سچویشن, ایگری ود دی ایگریمنٹ, agree with the contract, agree with the resolution in such a way that it is in a way accepted willingly. یہ ساری باتیں اب تک جو میں نے کہیں, ان کا بیسک رزلٹ یہ نکلتا ہے یا کنکلوژن یہ ہے کہ میڈیشن should be worked, mediation should be practiced under certain systematic body of ethics and law. لا ایک ایسی چیز ہے جس کی وائلیشن آپ کو ان اے وے سزا دلاتی ہے یا اس کی کوئی سزا ہوتی ہے. ایتھکس کیونکہ اتنے طریقے سے اسٹیبلش نہیں ہوئے ہوتے, اس کی بھی سینکٹٹی امپورٹنس اپنی جگہ ہوتی ہے, لیکن شاید سزا نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں اگر آپ دیکھ لیں تو مقصد میرا یہ کہنے کا ہے کہ یہ جو ایتھکس اور لا ہے وہ اب تک کافی حد تک ان اے وے نگلیکٹ بھی ہوا ہے, لیکن آئی تھنک وی نیڈ ٹو فوکس آن دیز آن ایتھکس اور لا اباؤٹ دی پریکٹس آف میڈیشن which will probably promote the mediation service, which will probably bring or develop goodwill for mediation in public, and this will help establish mediation as a good service for improving the status of society, for improving the life quality of individuals who are living in a society. ان الفاظ کے ساتھ آج کا لیکچر ختم کرتا ہوں. امید ہے آپ کو اس کی ایتھیکل ڈائمینشنز کی سمجھ آئی ہوگی, اور آپ اگر میڈیٹر کے طور پہ کام کرتے ہیں یا آپ کسی جگہ پہ ڈسپیوٹ میں ہیں تو یو ول بی ایبل ٹو ایکٹ مور ریشنلی فار دی بینیفٹ آف یور سیلف, فار دی بینیفٹ آف دی ادر ڈسپیوٹنٹ, اینڈ فار دی بینیفٹ آف سوسائٹی ایٹ لارج. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.